ندیم رضا کا سلام۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص نظریہ ہو اور مشکل وقت میں قوم کے ساتھ وہ کھڑا رہے اور ہمت و حوصلے کا علمبردار ہو۔ اقتدار ہاتھ سے نکل جائے اور مشکل وقت پڑنے پر بیرون ملک فرار ہونے کے بجائے وہ اپنی قوم کے درمیان کھڑا رہے اور ڈٹا رہے، بکھرے ہوئوں کو جوڑے اور کمزوروں کو اپنے نظریے سے طاقت فراہم کرے۔ انہی خوبیوں اور قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک غریب ملک ملائیشیا کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں لا کھڑا کیا۔ ملائیشیا نے کشکول اور IMF کے بجائے اپنے وسائل سے جینا سیکھا اور اسی سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ آزادی کے وقت ملائیشیا انتہائی غریب ملک تھا۔ کورین اور جاپانی لوگوں سے ملائیشین عوام نے آگے بڑھنے کا ہنر سیکھا اور پھر اپنی ترقی کی منصوبہ بندی کی۔ اپنی استعداد بڑھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع فراہم کیے۔ امن و استحکام پر اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے توجہ دی، کیونکہ امن و استحکام ہی کی بنیاد پر ممالک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آیا کرتی ہے۔ اسی لیے ابتدا ہی سے انہوں نے قیام امن پر کام کیا اور اس میں ان کی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور اسی کی بنیادوں پر ترقی کی منزلیں بھی طے کرتے چلے گئے۔ ملائیشیا میں غربت کا خاتمہ صنعتوں کے قیام سے ممکن ہوا۔ مہاتیر کہا کرتے تھے کہ روزگار فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ صنعتیں ہیں۔ ملائیشیا کے تمام تر ممالک کے ساتھ اچھے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ مہاتیر اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، اسی لیے اسرائیل کے ساتھ ملائیشیا کی کسی قسم کے بھی تعلقات نہیں ہیں اور ہر آڑے اور کڑے وقتوں میں ملائیشیا نے بھرپور آواز اٹھائی ہے غزہ کے لیے، لیکن اس کا ہوا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وہ صورتحال سب کے سامنے ہے کہ جب اس کے پڑوسی ممالک کے سارے خاموش بیٹھے ہیں تو ایک مہاتیر کی آواز کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا ملائیشیا کی تاریخ کے اوپر بھی روشنی ڈال لیں کہ یہ کیا تھا، کیسے بنا اور کیسے یہ آگے بڑھا۔ 31 اگست 1957 کو جب ملایا نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تو اس وقت مہاتیر محمد صرف 32 سال کے تھے اور وہ اپنی ڈاکٹری مکمل کر چکے تھے۔ مہاتیر نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ان کی شہرت ایک قوم پرست ملائیو رہنما کے طور پر تھی۔ ملائیو کمیونٹی کی نمائندہ جماعت یونائٹڈ ملائیو نیشنل آرگنائزیشن تھی جو دنیا سیاست میں امنو کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ 1959 میں مہاتیر محمد اور ملائیشیا کے بانی تنکو عبدالرحمن کے درمیان اختلافات بڑھے، جس کے بعد سے پارٹی مہاتیر بلاک اور تنکو عبدالرحمن بلاک میں بٹ گئی۔ 1964 میں پھر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں مہاتیر محمد کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے جب حالات و واقعات آگے بڑھتے ہیں تو 16 ستمبر 1963 کو ملایا، سنگاپور اور 2 آزاد ریاستوں صبا اور سراواک کے الحاق سے ملائیشیا کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور پھر جو 1 سال کے بعد انتخابات ہوئے ہیں اس میں سنگاپور اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے انتخابات کے ہوتے ہی اس سے پہلے غالباً اس سے پہلے سنگاپور علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ملائیشیا کی سیاست میں یکدم تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور مہاتیر نے اپنے دور میں سیاستدانوں کے ساتھ جو بدلے کی پالیٹکس تھی اس کو انہوں نے ختم کی اور یہی بنیاد بنی ان کے آگے بڑھنے کی۔ جو ان کے دشمن تھے وہ بھی ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ 1969 انتخابات میں مہاتیر محمد کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شدید اختلافات کے بعد عبدالرحمن نے مہاتیر کو پارٹی سے ہی نکال دیا۔
ملائیشیا کے دوسرے وزیر اعظم عبدالرزاق مہاتیر کو دوبارہ سیاست میں کھینچ لائے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم بننے سے قبل مہاتیر کے پاس مختلف وزارتوں کے قلمدان رہے۔ ملائیشیا کے تیسرے وزیر اعظم حسین بن عون کے مستعفی ہونے کے بعد 16 جولائی 1981 کو مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ مہاتیر محمد نے برسر اقتدار نجیب رزاق کے بارسن نیشنل اتحاد کو شکست دی۔ یہ اتحاد گزشتہ 60 سالوں سے ملک پر حکومت کر رہا تھا۔ پھر مہاتیر نے 22 سال تک ملائیشیا پر حکمرانی کی اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے۔ مہاتیر نے ملک کو تیسری دنیا کے ممالک کی صف سے نکال کر صف اول میں لا کھڑا کیا، اور ترقی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور جو بجٹ ہوتا تھا ملائیشیا کا اس میں سب سے زیادہ حصہ انہوں نے تعلیم کے اوپر رکھا کہ نوجوان نسل کو پڑھائی لکھائی کے اوپر انہوں نے لگا دیا۔ مہاتیر کی اس دوران ان کے بادشاہوں اور عدلیہ کے ساتھ بھی نوک جھونک چلتی رہی، اور مہاتیر کو ایشیائی اسٹاک ایکسچینج کرنسی کا بحران اس کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ان بحرانوں سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اکتوبر 2003 میں وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد مہاتیر نے سیاست سے تقریباً کنارہ کشی ہی اختیار کر لی، مگر 2009 میں دوبارہ سیاست میں کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ مہاتیر نے اس دوران جو فارغ بھی رہے اور مصروفیات سے ہٹ کے انہوں نے کتابیں بھی لکھنے کے لیے وقت نکالا، اور متعدد کتابیں انہوں نے تحریر کی۔ پھر 92 کی عمر میں مہاتیر محمد 2018 کے عام انتخابات میں ملائیشیا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس طرح وہ دنیا کے معمر ترین ووٹوں کے ذریعے منتخب ہونے والے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ یہ اعزاز سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا، اتنی بڑی ایج کے اندر وہ وزیر اعظم وہاں کے بنے۔ مہاتیر نے پھر اس کے بعد بھی اپنی سب سے زیادہ توجہ معیشت پر مرکوز رکھی، اور مہاتیر محمد کے بہرحال پاکستان میں بھی چاہنے والوں کی کمی نہیں، انہوں نے بھی کئی دورے پاکستان کے کیے ہیں، اور پھر جب عمران خان کے دور حکومت تھا 2019 میں مہاتیر محمد پاکستان تشریف لائے۔ 2 سے 3 روزہ دورہ تھا۔ اس دوران انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا، اور یہ اعزاز اس وقت کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں عطا کیا۔ اور اسی دورے کے اندر مہاتیر محمد کو پاک فضائیہ کی جیکٹ اور طیارے کا ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ عمران خان ایک موقع پر مہاتیر محمد کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ان کی قائدانہ جو صلاحیتیں تھیں اس کے بھی معترف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بارہا کہتے تھے کہ میں پاکستان میں مہاتیر محمد کا نظریہ لانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن بہرحال وہ بات ہی کا جو پوری ہو جائے، کیونکہ ہم کہیں ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں۔ اب آخر میں مہاتیر محمد کے خاندان اور اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ 1981 سے 2004 تک 22 سال تک یعنی وزیر اعظم رہنے والے ڈاکٹر مہاتیر محمد کے والد محمد بن اسکندر ہندوستان کی ریاست کیرلا سے ہجرت کر کے ملایا میں آباد ہوئے۔ یہاں تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے اور اسکول میں ٹیچنگ کرتے رہے۔ مالے ہی سے تعلق رکھنے والی مہاتیر کی والدہ بھی اسکول ٹیچر تھیں۔ تنگ دستی دور کرنے اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے مہاتیر محمد نے کیفے بھی کھولا اور دیگر کام بھی کیے۔ مہاتیر کی والدہ انہیں نصیحت کرتی تھیں کہ وہ ایسی نصیحت کرتی تھیں کہ جس کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں، ہمیشہ اس دامن کو تھامے رکھا۔ وہ کہتی تھیں رزق حلال کی برکت سے تم اپنی اور اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ اسی قول پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا اور ملک کا نام روشن کیا۔ ملائیشیا کی تاریخ میں مہاتیر کا کردار ایک محسن اور دور جدید میں انقلاب کے بانی کے طور پر ہمیشہ زندہ و جاویداں رہے گا۔ انہوں نے ملائیشین قوم کو سیاسی اور سماجی اندھیروں سے نکال کر ترقی کی روشن شاہراہوں پر گامزن کیا۔ مالے اور چینی اقوام کی بڑھتی ہوئی خلیج ختم کر کے انہیں اور ایک قوم کے وجود
کے اندر سمو دیا۔ ملیشیا اور مہاتیر محمد یکجان اور دو قالب کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پاکستان ہو یا کوئی اور منقسم معاشرہ، اسے اپنی ضعف سوچ اور پسماندگی دور کرنی ہے تو ملک کو تاریکیوں اور تاریکی راہوں سے بھی اگر نکالنا ہے اور روشن راہوں پر ڈالنا ہے تو پھر ڈاکٹر مہاتیر محمد کے اکنامک ماڈل اور مہاتیر پالیسیوں کو سامنے رکھ کر اپنی راہ کا تعین کرنا پڑے گا، اور ایسے میں ہمارے وطن عزیز پاکستان بھی اگر چاہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔